زید بن اسلم اپنے باپ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل لگی ہوئی تھی، آپ اپنے احباب کے ساتھ بیٹھے گفتگو کر رہے تھے، ایک بندہ اپنے بچے کو ساتھ لے کر آیا، بچہ اپنے باپ کی ہو بہو کاپی لگ رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آج تک کسی بچے کے اپنے باپ کے ساتھ میں نے مشابہت نہیں دیکھی جتنا اس کوے کے ساتھ مشابہت دیکھی، یعنی اس بچے کے باپ کے ساتھ جتنا ہم شکل میں نے دیکھا ہے، پہلے اس جیسا ہم شکل میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات کی تو علامہ دمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پر لکھتے ہیں کہ اس شخص نے جواب دیا کہ امیر المومنین، اس لڑکے کو اس کی والدہ نے اس وقت جنم دیا جب وہ مر چکی تھی، مرنے کے بعد اس بچے کو اس کی ماں نے جنم دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ مجھے اس کی کہانی سناؤ، مرنے کے بعد بچے کو ماں کیسے جنم دیتی ہے یہ ذرا مجھے سناؤ۔ اب وہ بندہ کہنے لگا کہ حضرت میں سفر پہ آیا جایا کرتا ہوں، تاجر ہوں، میں سفر کے اوپر جانے لگا تو میری گھر والی امید سے تھی، مجھے کہنے لگی کہ اللہ کے بندے آپ سفر پر جا رہے ہیں، ایسی حالت میں جا رہے ہیں کہ جب میں امید سے ہوں اور بچے کا بوجھ میرے پیٹ میں ہے، میرا کیا بنے گا؟ میں نے اسے یہ کہا کہ استودع اللہ ما فی بطنک، جو کچھ تیرے پیٹ میں ہے میں وہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ کی حفاظت میں، اللہ کی امان میں دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں چلا گیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد جب میں واپس آیا تو میں نے گھر کو تالا لگا ہوا دیکھا، میں اپنے بھائیوں کے گھر گیا، میں نے پوچھا میرے گھر کا کیا بنا، میری گھر والی کا کیا بنا؟ انہوں نے کہا کہ تیری گھر والی وہ فوت ہو گئی ہے۔ مجھے بہت دکھ لگا، میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ میں نے اپنے بھائیوں سے کہا، چچا زاد بھائیوں سے کہا کہ مجھے میری گھر والی کی قبر پر تو لے چلو۔ اب میں اپنی گھر والی کی قبر کے اوپر جا کر میں نے دعا مانگی، جب میں نے دعا مانگی تو دعا کے بعد واپس ہٹنے لگا تو قبرستان میں ایک جگہ قبر کے اوپر آگ پھر مجھے نظر آئی، باہر جب نکل چکا تھا قبرستان سے تو میں نے پوچھا یہ قبرستان میں آگ کیسی ہے؟ انہوں نے کہا یہ تیری گھر والی کی قبر کے اوپر آگ روزانہ روشن ہوتی ہے۔ میں نے کہا پھر مجھے لے چلو۔ وہاں پر جب میں قبر کے اوپر گیا تو اندر سے آواز آئی، اپنی امانت ہمارے سپرد کرنے والے اپنی امانت لیتے جاؤ۔ کہتا ہے کہ یکدم قبر کھلی، جب قبر کھلی تو میں دیکھتا کیا ہوں کہ میرا بچہ اپنی ماں کے گرد گھوم رہا ہے، اپنی ماں کے گرد گھوم رہا ہے اور وہ کرولنگ کر رہا ہے، وہ رینگ رہا ہے۔ میں نے بچے کو اٹھایا، ساتھ ہی آواز آئی کہ تو نے سفر پر جاتے ہوئے بچے کو ہمارے سپرد کیا تھا، ہم نے تیرے بچے کی حفاظت کی، اگر اپنی گھر والی کو بھی ہمارے سپرد کر جاتا تو ہم اس کی بھی حفاظت کرتے۔ یہاں پر یہ دیکھیں مالک کیسے کہتا ہے وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت ہم کر سکتے ہیں، تو اگر تو بھی ہمیں اپنی حفاظت میں دے دے، اپنے آپ کو، اپنے گھر کو بھی ہماری حفاظت میں دے دے تو کیا ہم تیری حفاظت نہیں کر سکتے؟ یہ بندہ ہے اپنی اوقات اپنی سوچ میں رہتا ہے، کاش کہ وہ اللہ کے ساتھ اپنی لو لگا لے تو مالک کتنا مہربانی کرے گا۔ تو اللہ رب العزت اگر مرنے کے بعد ماں کے شکم میں بچے کو زندہ رکھتا ہے اور مرنے کے بعد اگر اسے خوراک اس مردہ ماں کے سینے سے دے سکتا ہے، قبر کے اندر کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے کے اندر انسان کا جسم پھٹ جاتا ہے، وہاں پر آکسیجن نہیں پہنچتی، اگر قبر کے اندر اس بچے کو آکسیجن بھی دیتا ہے، اس کو خوراک بھی دیتا ہے، تو یہ ماننا پڑے گا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی قدرت، اپنی ذات کے اوپر کامل یقین رکھنے کی توفیق نصیب